کہ جناب عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی کی حکومت کو لایا گیا ہے. جناب والا آپ مجھے بتائیں 2008 میں آپ پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر کے جاؤ صدر پاکستان لگے تھے, یا آپ سی ایس ایس کا ایگزام پاس کر کے لگے تھے, یا آپ نے جناب پبلک سروس جناب پی سی ایس کا ایگزام پاس کیا تھا. جناب جس طریقے سے آپ الیکشن لڑے تھے ویسے ہی ہم نے الیکشن لڑا ہے. ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے تو آپ کو ہضم نہیں ہو رہا. آپ جعلی وصیت لے کے اپنی بیوی کی جو نا وہ پارٹی چیئرمینی پہ قابض ہو گئے تھے, پھر اس کے بعد اقتدار کے اوپر قابض ہوئے تھے, پھر جو آپ نے ستیہ ناش پھیرا تھا 5 سال 2008 سے 2013 تک وہ پوری پاکستانی قوم ابھی تک بھولی نہیں ہے, اور آپ کی ہاتھوں کی لگائی ہوئی ہم دانتوں سے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں آپ یہ کون سا تانا دیتے ہیں کہ لایا گیا. ہمیں عوام لے کر آئی ہے, پاکستان کی عوام, پاکستان کی غریب عوام, پاکستان کی مڈل کلاس عوام, اور انہوں نے ہمیں عمران خان صاحب کو بینگ اے پرائم منسٹر, پی ٹی آئی کو بینگ اے رولنگ پارٹی یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر پچھلے 40 سالوں میں خصوصاً اور پچھلے 70 سالوں میں عموماً جتنی مال فنکشننگ, بیڈ پریکٹسنگ, جتنے کرائمز پالیٹکس کے اندر ہوئے ہیں, ہم نے اس کا احتساب کرنا ہے اور اس پاکستان کو ایک سیدھے ٹریک پہ چڑھانا ہے. عمران خان صاحب اس پہ لگے ہوئے ہیں. آپ کی پوری کوشش ہے کوئی میل ملاپ ہو جائے, جس طرح آپ پچھلے 10 سال نواز شریف صاحب کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے نون لیگ کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جو وہ معاملات چلانے لگے تھے, وہ اب آپ کی جسے کہتے ہیں نا دال گل نہیں رہی یہاں پہ. تو اب آپ آنکھیں دکھاتے ہیں کہ آپ کو لایا گیا اور آپ کو یہ کیا گیا, آپ کو وہ کیا گیا. تو بیغام رہیں, انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت کسی قسم کی کوئی آپ کے ساتھ نہ ڈیل کرے گی اور نہ انشاءاللہ ڈھیل کرے گی. نہ ڈیل ہوگی نہ ڈھیل ہوگی. جو انویسٹیگیٹو ادارے, سپریم کورٹ, عدالتیں, انویسٹیگیٹو ادارے, جو کچھ بھی آپ جیسے کرمنل لوگوں کے خلاف جنہوں نے منی لانڈرنگ کے ذریعے سے, اب اومنی گروپ آپ کے سامنے ہے, حالات ٹائٹ ہونا شروع ہوئے, انہوں نے بولنا شروع کر دیا ہے. ایان علی ان کے خلاف اب گواہی دینے کو آنے کو تیار ہے, انہوں نے بولنا شروع کر دیا عمران خان صاحب کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف. اسی طریقے سے وہ جو شیما نائی, مودا کسائی, دلبر حلوائی اور پپو نان بائی کے جو ہے وہ اکاؤنٹس مل رہے ہیں, وہ جناب 15,000 کے قریب, جس میں سے اربوں روپے نکل رہے ہیں. پھر وہ آپ کی جناب محترمہ فریال تالپور صاحبہ کا جو کوئی ڈرائیور ہے, کوئی سمو اس کا بھی جناب 6-7 ارب روپے کا اکاؤنٹ نکل آیا. اس طرح کے جو سینکڑوں ہزاروں اکاؤنٹس نکل رہے ہیں وہ اب آپ کے کھاتے میں پڑنے ہیں اور آپ سے اس کا حساب کتاب ہونا ہے. وہ پیسہ غریب عوام کا ہے, وہ پیسہ پاکستان کا ہے, وہ پیسہ ریاست کا ہے, وہ پیسہ صوبہ سندھ کی عوام کا ہے. آپ نے خون چوس کر ان عوام کی پوٹا کلیجی تک آپ کھا گئے, اور اس کے بعد اب آپ سے جو ہے وہ پوچھ پڑتیت شروع ہوئی ہے. وہ نیب والے پوچھتے ہیں, سپریم کورٹ پوچھتی ہے, ہائی کورٹ پوچھتی ہے, صاحب عدالت پوچھتی ہے. چیخنا چلانا آپ عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی حکومت میں شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح پہلے نواز شریف صاحب کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہم تم ہوں گے, بادل ہوگا, رقص میں سارا جنگل ہوگا کے مذاق آپ جو ہے وہ 10 سال چلا رہے تھے, ویسے اب دوبارہ وہی جناب آپ کے سیاسی ماحول سٹارٹ ہو تو وہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کی قیادت میں اور پی ٹی آئی کی حکومت میں آپ کے ساتھ نہ ڈیل ہوگی نہ ڈھیل ہوگی انشاءاللہ. کا چیئرمین بنائیں گے, آپ ان کا انتظار کر رہے ہیں. ہاں مجھے ایک چیز بتائیں, ایک بندہ جو سر سے لے کے پاؤں تک کرپشن کے الزامات میں لتھڑا ہو, کرپشن کے الزامات میں لتھڑا ہو, نیب والے اس کی جناب صبح دوپہر شام پی ٹی کروا رہے ہوں, اسے پوچھ پڑتیت کر رہے ہوں, عدالتیں اس سے پوچھ رہی ہوں یہ کھربوں روپے کیسے لوٹے, کہاں لوٹے, کیوں لوٹے. آپ کہتے ہیں اس کو جناب پنجاب کے جناب اس کمیٹی کا انچارج کہ جس کمیٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے پچھلے 5 سال کی, پچھلے 10 سال کی, پچھلے 40 سال کی, اور خصوصاً ان حالات کے جو ہے نا آپ کی جو ڈیلی بیسس کی اداروں کی کرپشن, بدجانتی ہے, فائنینشیل مینجمنٹ ہے, اس کی چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے, اس کمیٹی کا اس کو سربراہ بنایا جا سکتا ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی ریسنٹلی جو عمران خان صاحب کا انٹرویو تھا وہ بڑا زبردست ہوا, آنے ہوتی چیزیں آپ انڈورس کرتے ہیں ان کی باتوں کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں, ہم ارلی انتخابات کی طرف جا سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی صورتحال بن رہی ہے. دیکھیں ایک چیز تو بالکل کلیئر سن لیں, عمران خان صاحب نے اس وقت جو موقع مناسبت کے مطابق ڈسکشن ہو رہی تھی اینکر سے, وہ آدھا جملہ ایک ایسا بولا کہ جو موقع مناسبت اور جو سوالوں کی تکرار تھی کچھ اینکرز کی, اس کے اندر وہ ایک آدھا جملہ ایسا بولا کہ جس میں سے اپنے مرضی کا مطلب نکال کے جو ہے وہ کچھ میڈیا کے اندر ہائپ کریٹ کی گئی. ورنہ انہوں نے کوئی ایز سچ مڈ ٹرم الیکشن کی نہ کوئی تھریٹ دی ہے, نہ کوئی اعلان کیا ہے,
نہ کوئی اظہار کیا ہے, نہ کوئی موقف بیان کیا ہے. سوہان صاحب آپ نے بولا کہ ہم غریب عوام کے ووٹ سے آگے آئے ہیں, آپ نے کیا پی ٹی آئی کی حکومت چاہتی ہے کہ اسے پاکستان لایا جائے, اس کا ٹرائل ہونا چاہیے, یا آپ کی حکومت میں مشہور ہے آپ کے؟ دیکھیں, آرٹیکل 6 جو ہے نا وہ 3 سب آرٹیکلس کے اوپر مبنی ہے. سیکنڈ اور جو تھرڈ ہے نا, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جن جن لوگوں نے اس ایکٹ کے اندر جس نے آئین کو توڑا اس کے ساتھ مل کے بیوروکریٹ ہو, افسر شاہی ہو, پولیٹیشینز ہوں, جو لوگ بھی ہوں جو اس کے ساتھ انوالو ہوں گے, ساروں کو جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے کٹہرے میں جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا, اور ان کو آرٹیکل 6 کا جو پھندا ہے ان کے گلے میں جو ہے نا وہ ڈال کے ان کو لٹکایا جائے گا. اب اس کے اندر آپ کے کم از کم جو ہے نا 25-30 افراد آتے ہیں. اگر آپ ان کو چھوڑ کے اکیلا جنرل مشرف کے حوالے سے پک اینڈ چوز کر کے چیزیں کریں, جو لاسٹ ٹائم بڑا اچھی اپرچونٹی تھی نواز شریف صاحب کے پاس, بہت اچھی اپرچونٹیز تھی کہ پاکستان کے اندر ایک ایگزامپل سیٹ کر دیتے. وہ کیا کرتے, وہ فوج میں سے جو ہے وہ اس وقت کے جو 2-3 ان کے ساتھ باقی جنرل تھے, پولیٹیشین جو 6-7-8 جو ایکٹیو تھے, جس زاہد حامد کے سائن سے جو ہے وہ سمری 3 نومبر کی جو ہے وہ ایمرجنسی لگی تھی, کچھ 6-7 پولیٹیشین, 5-6 بیوروکریٹ, ساروں کو اکٹھا کر کے ایک زبردست انداز سے امپارشل نیوٹرل قسم کا آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلا دیتے تو آج پوری دنیا کے اندر ان کی واہ واہ ہو رہی ہوتی. انہوں نے زاہد حامد کے جس کے سائن سے 3 نومبر ایمرجنسی جو ہے وہ جاری ہو رہی ہے, اس کو تو جو ہے وہ اپنے دائیں پہلو میں بٹھا کے وزیر قانون بنا دیا. امیر مقام کو اور ماروی میمن کو اور جناب عبد القادر بلوچ صاحب کو, اور اس کے علاوہ کئی نام ہیں بیوروکریسی کے بھی, فوج کے بھی اور سیاستدانوں کو بھی, ان کو تو اپنے سر کا جو ہے وہ تاج اور جھومر بنا لیا, اور اکیلا ایک آپ پرویز مشرف کو چوز کر لیا جس کی وجہ سے وہ سارا کیس. صاحب یہ بتائے گا, آپ نے یہ بتایا کہ خبر چھپی ہے جس کے مطابق ضلع پنجاب نے ساؤتھ پنجاب میں 7 سی او ایجوکیشن کے جو ہیں وہ ڈائریکٹ لگائے ہیں, جس میں سیکٹری ایجوکیشن کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا اور نہ ہی وزیر کو اس بارے سے پتہ ہے. تو سیاسی مداخلت بڑھتی نہیں جا رہی ضلع پنجاب کی. اب آپ کو اس اخبار کے اوپر تو ایمان ہے کہ اس اخبار نے یہ خبر دے دی, اب کل اخبار کے اندر کوئی آپ کے یا میرے حوالے سے کوئی بھی خبر لگا دے تو آپ کیا سمجھیں گے کہ وہ ٹھیک ہوگی؟ سوہان صاحب یہ بتائے گا, آپ نے بولا کہ عمران خان عوام کے ووٹ سے آئے آگے, آپ کی اچھیاں اڑی رہی ہیں تو جو اپوزیشن ہے وہ ان کی بھی آنکھیں تلسی ہوئی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے. دیکھو بات یہ ہے کہ سوال جواب کا جناب اس وقت سیشن ہو رہا ہے, اور کوشچن ایئر کا جو سیشن ہے اس کے اندر ہر منسٹر جو ہے نا وہ رسپانسبل ہوتا ہے اپنی اپنی منسٹری کی جوابدہی کرنے کا. منسٹرز موجود ہیں تو قائد حزب اختلاف نے تو اوور آل سپروائز کرنا ہے اس کوشچن ایئر کو, اور دیکھنا ہے کہ حکومت سوالوں کا جواب ٹھیک دے رہی ہے, فیکٹس اینڈ فگرز ٹھیک دے رہی ہے, اپنی رسپانسبلٹی ٹھیک ادا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. وہ حمزہ شہباز صاحب توجہ نہیں دے رہے جناب.